إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم نے جو شروع کرنی ہے کلاس، پچھلے درس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دور میں حدیث کی تدوین کے حوالے سے، احادیث کی تحریر اور ان کی جمع کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات دی تھیں جو یقینی طور پر انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ آج ہم صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے دور کے کچھ نمونہ جات، کچھ علمی مجموعات اور صحائف اور تصنیفات کو دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ میں سے بہت تھوڑا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ دیگر چیزوں کو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا سبق شروع ہونے جا رہا ہے وہ تابعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تدوین کا عمل ہے، یعنی صحابہ کے شاگردوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تدوین کے لیے کیا کچھ کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ کہتے ہیں کہ انتشرت کتابت الحدیث فی جیل التابعین علی نطاق اوسع مما کان فی زمن الصحابہ۔ تابعین کے دور میں صحابہ کے دور کی بنسبت کتابت حدیث زیادہ ہو گئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کتابت حدیث اس طرح سے نہیں تھی جس طرح تابعین کے دور میں اس کا وجود ہوا اور اس نے زور پکڑا، کیونکہ اذ اصبحت الکتابۃ ملازمۃ لحلقات العلم المنتشرۃ فی الامصار الاسلامیۃ آنذاک، کیونکہ اس دور میں علمی حلقات کے اندر کتابت ایک لازمی جز تھا۔ تمام ممالک اسلامیہ کے اندر تمام جو اسلامی حدود تھیں، اسلامی دائرے کے شہر تھے، جہاں بھی علمی حلقات لگتے تھے وہاں پر کتابت عام ہو گئی تھی، بلکہ لازمی جز ہو گیا تھا۔ کتابت پہلے ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام طور پر صحابہ سنتے تھے اور یاد کرتے تھے، اور ایسے ہی صحابہ اکرام آگے پہنچا دیتے تھے، لیکن اس کے بعد کتابت کا یہ جو عمل تھا یہ زور پکڑ گیا۔ اس کے کئی اسباب ہیں کہ تابعین کے دور میں کتابت حدیث یعنی حدیث لکھنے کا عمل زیادہ کیوں ہو گیا۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ پہلے دور کی بنسبت دوسرے دور میں کوئی بھی خیر کا کام ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن کتابت حدیث زیادہ کیوں ہوتی گئی؟ اس کے چند اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ انتشار الروایات وطول الاسانید وکثرت اسماء الرواۃ وکناہم وانسابہم، کہ روایتیں بہت زیادہ ہو گئیں، سندیں اب جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا سند کے راوی بڑھتے گئے۔ لیکن صحابہ نے تو ڈائریکٹ سنا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب صحابہ نے اپنے کسی چھوٹے صحابی کو جو کم عمر صحابی ہے اس کو علم دیا، مثلا حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عبداللہ بن عباس کو علم دیا، حضرت عبداللہ بن عمر کو علم دیا، حضرت ابو ہریرہ کو علم دیا، تو صحابہ سے دوسرے صحابہ کو علم منتقل ہوا، ان صحابہ سے تابعین کو علم منتقل ہوا، ان تابعین سے صغار تابعین کو علم منتقل ہوا، اور تابعین میں بھی ایک شہر کا تابعی اگر دوسرے شہر میں جاتا ہے تو وہاں جا کر اپنے شہر سے سیکھا ہوا علم سکھاتا ہے، تو اسی دور کے لوگ ایک دوسرے سے علم نقل کرتے تھے، تو سند کے راوی زیادہ ہوتے گئے۔ تو جیسے جیسے راوی سند زیادہ ہوتے گئے، سندیں لمبی ہوتی گئیں، ویسے ویسے انہیں یاد کرنا قدر مشکل ہوتا گیا۔ پھر سند کے ہر راوی، آپ کو انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارا علم ایسا ہے، علم حدیث، اس میں ایک ایک آدمی، اس کے ہر لقب، اس کی کنیت، اس کے نسب،
اس کے باپ دادے، اس کے علاقے، اس کے استادوں، اس کے شاگردوں تک کے معلومات کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک راوی کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو راوی زیادہ ہوئے، پھر ان راویوں کی کنیتیں یاد رکھنا، ان کے القابات یاد رکھنا، ان کے انساب یاد رکھنا، یہ ایک بڑا عمل تھا جو کہ مشکل ہو رہا تھا۔ پھر دوسری بات، موت کثیر من حفاظ سنتی من الصحابتی و کبار التابعین، سنت کے محافظین چاہے وہ صحابہ تھے یا بڑے بڑے تابعین تھے، لازمی بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ فوت ہوتے گئے، تو ان کی وفات کے بعد فخیف بذہابہم ان یذہب کثیر من السنہ، ان لوگوں کے جانے کے بعد یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں ان کے ساتھ ساتھ، ان علماء کے ساتھ ساتھ علم بھی نہ چلا جائے۔ اس وجہ سے بجائے اس کے کہ علم صرف ذہن میں اور دل میں رہے، علم اب قلم کے ذریعے کرتاس پر بھی نقل ہونے لگا۔ یہ دوسرا سبب تھا کتابت حدیث کی کثرت کا۔ پھر تیسرا سبب، ضعف ملکۃ الحفظ مع انتشار الکتابت بین الناس وکثرت العلوم المختلفہ۔ تیسرا سبب یہ تھا کہ اب وہ جو حفظ کی صلاحیت تھی پہلے دور کی بنسبت کم ہوتی جا رہی تھی، یعنی پہلے لوگ یاد زیادہ رکھ پاتے تھے، اب یاد رکھنے والے لوگ کم ہو گئے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پہلے سامان کتابت اس قدر عام نہیں تھا، قلم، کرتاس، کاغذ، صفحہ، وہ اس طرح نہیں تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تابعین فرماتے ہیں ہم جب لکھتے تھے، مثلا سعید ابن جبیر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب لکھتے تھے تو میرے پاس جتنے صفحے ہوتے تھے سارے بھر جاتے تھے، پھر کبھی کبھی مجھے سواری کی پالان کی لکڑی پر لکھنا پڑتا تھا، کبھی مجھے جوتے کے اوپر لکھنا پڑتا تھا۔ اب لازمی بات ہے لکھنے کے بعد تو جوتے کو سنبھالا جائے گا نا، کیونکہ ان کے پاس لکھنے کے لیے اور ایسی چیز کوئی نہیں ہوتی تھی جس پر وہ کچھ لکھیں۔ تو اب لکھنے کا سامان بھی مہیا ہونے لگا، قلم، کرتاس عام ہونے لگے، اور لوگوں کے بیچ میں اور بھی علوم پھیلنے لگے، تو اب اس علم کی حفاظت کے لیے رجال کار ضروری تھے، تو اس لیے بھی اس کو لکھا جانے لگا۔ پھر ایک اور چیز تھی، ظہور البدع والاہواء وفشو الکذب، بدعتیں پھیلنے لگیں، خواہش پرستی عام ہونے لگی، جھوٹ زور پکڑنے لگا۔ فحفاظا علی السنت وحمایتا لها من ان يدخل فيها ما ليس منها شرع في تدوینها، تب سنت کی حفاظت اور سنت کی حمایت کے لیے بدعات اور خواہشات اور منمانیوں سے بچانے کے لیے سنت کو، اس کو مدون کیا جانے لگا کہ نہیں، اب جو لکھا جائے گا وہی معتبر رہے گا۔ تو ذہن سے تو کوئی بھی آدمی کچھ بھی بنا سکتا ہے نا، لیکن اب یہ طے پایا کہ نہیں، ہم جو دین ہے اس کو لکھیں گے، تو لکھ کر جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے، وہ زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ پھر ایک پانچویں بات، سبب یہ بھی تھا، زوال کثیر من اسباب الکراہہ، کہ نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں جو کراہت کے کچھ وجوہات تھیں کہ بھائی قرآن کی بجائے اور کچھ بھی نہ لکھو، وگرنہ قرآن کے ساتھ وہ مکس ہو جائے گا تو لوگ اس کو بھی قرآن سمجھنے لگ جائیں گے۔ اب دیکھیے نا، پہلے زمانے میں قرآن مجید ایسے تو نہیں تھا کہ کاٹھی کی صورت میں پڑا ہو، اچھا جی قرآن لے آؤ، تو ایسے نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں صحابہ کے دور میں تو کسی کے پاس کچھ صورتیں لکھی ہوئی تھیں، کسی دوسرے کے پاس کچھ صورتیں لکھی ہوئی تھیں، تو اپنا اپنا جو لکھا ہوا تھا وہ پڑا ہوا تھا۔ اب وہ والے معاملات ختم ہو گیا، اب قرآن جلد میں آ گیا، اب قرآن ایک مجموعے کی شکل میں آ گیا، اب قرآن لوگوں کے پاس اس کے نسخے آ گئے، تو اب ایسا ممکن ہی نہیں رہا کہ لوگ اس قرآن میں مزید کچھ داخل کر سکیں، یا غلطی سے بھی ایسا کچھ ہو جائے۔ اس لیے اب وہ جو خدشہ تھا وہ بھی دور ہو گیا، تو لکھنے کی عادت اس لیے بھی عام ہو گئی۔ تو یہ چند اسباب تھے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تابعین کے دور میں لکھنے کا عمل، کتابت حدیث کا عمل
تدوین سنت کا عمل وہ زیادہ ہونے لگا الحمدللہ۔ تو تابعین کے دور میں یہ سب سے بڑا کارنامہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کا ہے۔ عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں کہ کتب عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ الی ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم کو عمر بن عبد العزیز نے کہا، یہ جو عمرو ابن حزم ہیں ان کے دادا وہ صحابی تھے، تو ابو بکر جو تھے یہ تابعی تھے، ان کو عمر بن عبد العزیز نے لکھ کر بھیجا ان اکتب الی بما ثبت عندك من الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبحدیث عمرۃ فانی قد خشیت دروس العلم وذهابه۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے ان کو لکھا کہ آپ کے سامنے، آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت شدہ احادیث ہیں وہ مجھے لکھ کر بھیجیے۔ اسی طرح آپ کی جو خالہ یا پھپھو ہیں امرہ، ان کی جو احادیث ہیں وہ بھی مجھے لکھ کر بھیجیے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ علم آہستہ آہستہ مٹ جائے اور چلا جائے، اس لیے یہ سب چیزیں مجھے لکھ کر بھیجیے۔ تو بطور خلیفہ سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کا یہ بہت مستحسن اقدام تھا کہ انہوں نے احادیث لکھوانے کے حکومتی آرڈر جاری کیے، احادیث لکھوانے کے حکومتی آرڈر جاری کیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ رکھا جائے۔ تو جو حکمران ہوتے ہیں ان کی بہت سارے دیگر معاملات میں سے ایک بہت اہم معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے علوم کی حفاظت کرتے ہیں، جو صحیح حکمران ہوتے ہیں۔ جو نہیں ہوتے ہیں وہ تو پھر یعنی سب کچھ ضائع کرتے ہیں، مسلمانوں کا مال بھی ضائع کرتے ہیں، مسلمانوں کی عزت بھی ضائع کرتے ہیں، شان و شوکت بھی جاتی رہتی ہے، مسلمانوں کا علم بھی جاتا رہتا ہے۔ وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے ہمارے ساتھ معاملات ہوئے۔ لیکن جو اصل حکمران ہیں وہ علم کی حفاظت کرنا جانتے ہوتے ہیں، جیسے کہ امام عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے اور بہت معروف تابعی تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری 2 سال پہلے ان کی ولادت تھی، اور یہ یعنی تابعین میں حسن بصری کا نام نہ لیا جائے تو طبقہ تابعین میں باقی کوئی بھی نہیں رہتا۔ یہ بہت بزرگ اور بہت بڑے عالم، عابد، زاہد، مجاہد تھے۔ تو امام اعمش کہتے ہیں کہ حسن بصری فرمایا کرتے تھے انا لنا کتبا نتعاہدھا، ہماری کچھ کتابیں ہیں جن کو ہم بار بار دیکھتے رہتے ہیں، ان کتابوں کا ہم خیال کرتے ہیں، انہیں دیکھتے رہتے ہیں، ان کے اوراق پلٹتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کتابیں یعنی تابعین کے پاس لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں علم کی۔ اور یہ حسن بصری کے بارے میں اعمش کہتے ہیں کہ ما زال الحسن البصری یعی الحکمہ حتی نطق بہا، حسن بصری جو تھے یہ حکمت کو بہت اہمیت دیتے تھے، بہت زیادہ یاد کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حسن بصری کی اپنی زبان سے حکمت نکلنے لگی، اور جو امام محمد الباقر تھے، محمد باقر اہل بیت کے بہت بڑے امام تھے، امام جعفر صادق کے والد جو تھے محمد باقر، علی زین العابدین کے بیٹے محمد باقر، یہ فرمایا کرتے تھے کہ ذاک الذی یشبہ کلامہ کلام الانبیاء، کہ حسن بصری ایسے آدمی ہیں ان کا کلام جو ہے، ان کی جو گفتگو ہے ایسے لگتا ہے انبیاء کی گفتگو کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ کیوں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کی ساری تربیت اور سارا علم وہ قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ اکرام سے لیا ہوا علم تھا۔ تو حکمت بھری گفتگو، حکمت بھری باتیں حسن بصری رحمہ اللہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ بھی اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بھی اپنے پاس کتابیں رکھتے تھے لکھی ہوئی۔ اسی طریقے سے اب ہم آپ کے سامنے کچھ صحائف، کچھ مجموعات رکھنے لگے ہیں جو تابعین کے دور میں لکھے گئے۔
کچھ تو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، جیسے صحیفہ حمام ابن منبہ، بلکہ میں نے گروپ میں صحیفہ حمام ابن منبہ کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے الحمدللہ۔ تو کچھ اور صحیفے بھی ہیں، جیسے صحیفہ سعید ابن جبیر۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ یہ بہت بڑے امام اور مجاہد آدمی تھے۔ حجاج ابن یوسف نے ان کو قتل کیا تھا، اور یہ واحد آدمی تھے جن کے قتل کے بعد حجاج ابن یوسف ڈر گیا تھا، یعنی اور اس کو اتنا شفاق اور اتنا ظالم آدمی بھی اس کے بعد وہ ڈر گیا تھا، وہ گھبرا گیا تھا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے قتل کے بعد۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، اور ان کی ایک سے زائد جو تھی وہ کتابیں تھیں جو انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے لکھ کر رکھی تھی۔ اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ کہتے تھے میرے پاس جتنے صفحات ہوتے تھے سارے میرے لکھ لکھ کے بھر جاتے تھے، اتنا کچھ میں لکھتا تھا۔ اچھا، ایک اور صحیفہ ہے صحیفہ بشیر ابن نحیک، کتبہا عن ابی ہریرہ۔ یہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ صحیفہ لکھا تھا۔ میں نے اس کی روایت بھی پہلے آپ کو بیان کی ہے کہ بشیر ابن نحیک کہتے ہیں کہ میں نے جو کتاب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث سن کر لکھی تھی، وہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے پاس جا کر پوچھی بھی، ان کو احادیث دکھائیں اور ان سے پوچھا کہ کیا یہی وہ احادیث ہے جو آپ نے مجھے سنائی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے ساری احادیث دیکھنے کے بعد تصدیق کی کہ ہاں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے تم نے بالکل ٹھیک طریقے سے لکھا ہے۔ تو بشیر ابن نحیک رحمہ اللہ ان کا بھی ایک صحیفہ تھا۔ اسی طرح صحفی مجاہد ابن جبر تلمیذ ابن عباس، مجاہد ابن جبر، ان کی بھی کئی کتابیں تھیں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ بلکہ امام مجاہد، یہ تفسیر کی کتابوں میں آپ کو سب سے زیادہ کسی کے اقوال ملیں گے تو امام مجاہد کے ملیں گے۔ امام مجاہد کہتے ہیں میں نے 3 مرتبہ لفظ بلفظ قرآن کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر لکھی ہے، لفظ بلفظ۔ تو ان کے بہت ساری کتابیں تھیں ان کے ایک شاگرد ہیں ابو یحییٰ الکناسی، کہتے ہیں کانا مجاہد یصعد بی الی غرفتہ فیخرج الی کتبہ فانسخ منہا، کہ امام مجاہد مجھے لے کر اپنے ایک اوپر کمرے میں چلے جاتے تھے اور پھر کچھ کتابیں نکال کے میرے سامنے رکھتے، میں ان کتابوں کو اپنے پاس کاپی کیا کرتا تھا۔ تو مجاہد ابن جبر بہت بڑے تفسیر کے امام تھے اور ان کی اپنی کئی کتابیں تھیں۔ اسی طرح صحیفہ ابو زبیر محمد ابن مسلم ابن تدرس المکی، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اور انہوں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے احادیث جمع کر کے اپنے ایک صحیفے میں لکھی تھی۔ اسی طرح صحیفہ زید ابن ابی انیسہ الرحاوی، اسی طرح صحیفہ ابی قلابہ التی اوصى به عند موته لایوب السختیانی۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحیفہ تھا جو انہوں نے اپنی موت کے وقت ایوب سختیانی جو بہت بڑے امام تھے ان کے لیے وصیت کی تھی کہ یہ ایوب سختیانی کو دے دو۔ اسی طرح ایوب سختیانی کا اپنا بھی ایک صحیفہ تھا۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے ہشام ابن عروہ ابن زبیر، ان کی بھی اپنی ایک کتاب تھی صحیفہ ہشام ابن عروہ۔ یعنی بہت ساری جو حدیث تھیں وہ تابعین نے اپنے پاس کئی طرح کی کتابوں میں جمع کر کے رکھی تھی، اور اس میں جو سب سے بنیادی جو کارہائے نمایاں انجام دیے، جو سب سے بنیادی کاوش تھی، وہ 2 لوگوں کی تابعین کے دور میں تھی۔ تابعین کے دور میں 2 لوگوں کی سب سے بڑی کاوش تھی۔ ایک تو امام عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، بلکہ اس حوالے سے میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دوں، نمل یونیورسٹی کے ایک ڈین رہے ہیں پروفیسر عبد الغفار شاہ بخاری صاحب، انہوں نے اپنے ایک تھیسس میں باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے کہ عہد بنو امیہ میں محدثین کی خدمات حدیث، یا اس طرح کا کوئی نام ہے، عہد بنو امیہ میں محدثین کی خدمات حدیث، یعنی بنو امیہ کا جو دور تھا اس دور میں محدثین نے کیسی کیسی حدیث کی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو اس بنو امیہ کے دور میں جو رئیس تھے اس خدمت کے وہ امام عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے۔ جیسا کہ امام بخاری وغیرہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن حزم کو یہ خط لکھا تھا کہ ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، تمہارے پاس جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو وہ لکھ کر مجھے بھیجو، انی خفت دروس العلم وذهاب العلماء،
کیونکہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے چلے جانے کا خدشہ ہے. ولا تقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو مجھے لکھ کر بھیجو گے تو صرف رسول اللہ کی حدیث قبول کرنا. ولتفش العلم، اور اس علم کو پھیلاؤ. عمر بن عبد العزیز کی نصیحت دیکھیے، کہتے تھے اس علم کو پھیلاؤ. ولتجلسو، اور کسی جگہ پر بیٹھو. حتی یعلم من لا یعلم، تاکہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں وہ علم حاصل کریں. یعنی علماء کو چاہیے کہ مجلسیں لگائیں تاکہ طالب علم آ کر ان سے علم سیکھیں. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، کیونکہ علم تب تک ہلاک نہیں ہوتا جب تک اس علم کو چھپایا نہ جائے. جب تک اس علم کو چھپایا نہ، جب چھپایا جائے گا تب ہلاک ہوگا. تو وہ کہتے تھے کہ ایک تو لکھ کر بھیجو، دوسرا علماء کو چاہیے کہ مجلسیں لگا کر طالب علم کو حدیث پڑھائیں. سبحان اللہ. تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بہت کاوشیں تھیں اس حدیث کی جمع کے اندر. امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں امرنا عمر بن عبد العزیز بجمع سننی، ہمیں امام عمر بن عبد العزیز نے سنن جمع کرنے کا حکم دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کا علم تھا وہ جمع کرنے کا حکم دیا. فکتبناها دفترن دفترن، ہم نے ایک ایک رجسٹر بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا. فبعث الى كل ارض له عليها سلطان دفترن، اور عمر بن عبد العزیز کی جہاں جہاں حکومت تھی انہوں نے ہر حکومتی شہر کے اندر ایک ایک اس کی کاپی، ایک ایک رجسٹر اس علم کا، اس مجموعے کا جو ہم نے تیار کر کے دیا تھا وہ بھیجا. تو علم کو صرف لکھوایا نہیں بلکہ اس علم کو نشر کرنے کے لیے بھی بندوبست کیا. حکومت یہ کر سکتی ہے، حکومت کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں. ہماری حکومتوں کو تو سیاسی و کاڑ پچھاڑ سے نجات نہیں ملتی ہے، مگر نہ کرنے کے یہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کے ہیں. اسی طرح امام دارمی کہتے ہیں کہ امام دارمی نے امام عمر بن عبد العزیز سے نقل کیا، کتب الی اہل المدینہ، انہوں نے اہل مدینہ کی طرف لکھا، انظروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھ کر وہ لکھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھو اپنے پاس. تو مدینے کے اندر بھی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا باقاعدہ طور پر آرڈر آیا کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھو. اسی طریقے سے ہم نے جیسے ذکر کیا کہ بہت بڑا ہاتھ عمر بن عبد العزیز کا ہے، اور ایک بہت بڑا ہاتھ اس معاملے میں رئیس المحدثین، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ابو المحدثین، محدثین کے والد کی جگہ پہ جو شخصیت ہیں وہ ہیں امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ. امام مالک رحمہ اللہ کے استاد بھی تھے. امام مالک فرمایا کرتے تھے اول من دون العلم ابن شہاب الزہری، سب سے پہلے جس نے علم کو مدون کیا وہ ابن شہاب الزہری ہیں رحمہ اللہ. تو یہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کی امت کے اوپر، علم حدیث کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کے اندر بہت احسان ہے ہم پر. یہ ایسی شخصیات ہیں. عمر بن عبد العزیز تو ایک خلیفہ تھے، اور میں نے ان کے بارے میں چند اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ بعد میں آپ کو امام زہری رحمہ اللہ سے متعلق بہت کچھ ایسا بتاؤں جو ہمارے سیکھنے کے لیے ایک تو موٹیویشنل بھی ہو، اور اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سے اسباق بھی ہوں انشاءاللہ. تو امام زہری رحمہ اللہ کے اوپر ہمارا ایک الگ لیکچر ہوگا. تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ تابعین کے دور میں لکھنے کے اندر جو سب سے زیادہ ہاتھ تھا وہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا تھا بطور خلیفہ، اور بطور محدث امام زہری رحمہ اللہ کا تھا. اب جب امام زہری رحمہ اللہ کا دور آیا تو اس کے بعد جو کچھ لکھا گیا یہ پہلے لکھے ہوئے سے کچھ مختلف تھا. پہلے جو کچھ لکھا جاتا تھا اس سے کچھ مختلف تھا امام زہری کے دور کے بعد والی تصنیفات کا. اس لیے میں نے دیکھو پہلے لکھا ہے قرن اول کے صحائف. صحیفہ کہتے ہیں اصل میں ایک ورقے سے لے کر ایک چھوٹے سے کتابچے، کتاب وغیرہ کو صحیفہ کہتے ہیں. تو قرن اول کے صحائف، اور دوسرا میں نے لکھا قرن ثانی کی تصنیفات. تو صحائف اور تصنیفات میں نے کچھ فرق آپ کے سامنے لکھے ہیں، وہ ذرا دیکھیے. ایک تو قرن اول میں جو لکھا گیا، یعنی پہلے دور میں جو لکھا گیا وہ تھا مجرد جمع،
یعنی ایک آدمی کے پاس جتنی حدیث ہیں اس نے 1 2 3 کر کے سب کو لکھا، ٹھیک ہے، نمبرنگ بھی نہیں دی، بس لکھتے گئے کہ میں نے ایسے سنا، انہوں نے یوں فرمایا، رسول اللہ نے یوں فرمایا، رسول اللہ نے یوں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، لکھتے گئے۔ لیکن جو بعد میں تصنیفات لکھی گئیں اس میں کچھ ترتیب رکھی گئی، یہ طہارت کی حدیث ہیں، یہ نماز کی حدیث ہیں، یہ جنازے کی حدیث ہیں، یہ نکاح کی حدیث ہیں، یہ طلاق کی حدیث ہیں، یہ رجوع کی حدیث ہیں، وہ لکھی، تنسیق کی کہ پہلے کون سا لکھنا ہے، بعد میں کون سا لکھنا ہے، پھر تبویب کی، ہر مجموعہ احادیث کے اوپر، مثلا طہارت کی اگر احادیث لکھی ہیں تو اس کے اوپر ایک عنوان بھی دیا ہے، باب کا نام بھی رکھا ہے، تبویب اس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی کیا۔ لیکن پہلے دور میں یہ کچھ نہیں تھا، پہلے دور میں صرف احادیث رسول جمع کی جاتی تھی، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کے اور تابعین کے آثار، ان کے اقوال، ان کے فتاوی، ان کے عمل، وہ بھی ذکر کیے جانے لگے۔ پہلے مجموعات بلا تقسیم ہوتے تھے، یعنی صرف ایک پیٹرن پہ لکھی جاتے تھے، بعد میں ہر باب کے لیے مناسب روایت، مثلا آپ نے طہارت کے لیے مناسب روایت ڈھونڈ کے لانی ہے، لکھنی ہے، پھر ان ابواب کی باقاعدہ ان ابواب کے اوپر ایک کتاب ہوتی تھی، یعنی جیسے ہم اگر آپ صحیح بخاری وغیرہ دیکھیں تو اس میں پہلے آتا ہے کتاب الصلاۃ، پھر کتاب الصلاۃ کے اندر مختلف ابواب ہوتے ہیں کہ فلاں کا باب، فلاں کا باب، فلاں کا باب، ٹھیک ہے، تو باب کے اوپر ایک بڑی ہیڈنگ بھی ہوتی تھی جس کو کتاب کا نام دیا جاتا تھا، تو اس کو بڑی ایک سائنٹیفکلی جو ہے اس کتاب کو ترتیب دیا جاتا تھا۔ پہلے جو دور کے صحائف تھے وہ ماخذ اصلی تھے، یعنی کہ وہ آپ کے یوں سمجھیے کہ بیسک سورس آف نالج تھا۔ دوسرے دور کے جو تصنیفات تھیں اس کے ماخذ جو تھے وہ صحائف اصلی تھے، ماخذ اصلی تھے، یعنی پہلے دور کے تھے، یعنی پہلے صحابہ اور تابعین کی جو کتابیں تھیں یا صحابہ تابعین کی جو روایات تھیں جو سنی ہوئی بھی تھیں، وہیں سے دوسرے دور کی کتابیں ترتیب پائی۔ تو دوسرے دور کا جو علم تھا اصل میں پہلے دور سے ہی لیا گیا، اور ہمارا علم ایسے ہی ہے، ہم جتنا علم کے اعتبار سے پیچھے جائیں گے اتنا ہمارا علم مضبوط ہوگا، کیونکہ ہم سے پہلے والے لوگ، ان سے پہلے والے لوگ، ان سے پہلے والے، جتنا رسول اللہ کے قریب کا دور ہوگا علم کے اندر مضبوطی اور پختگی اور درستگی زیادہ آئے گی۔ پھر پہلے والے جو قرون تھے ان میں پہلے جو زمانہ تھا اس میں صرف جو کتابوں کے نام تھے وہ صحیفہ کہلاتے تھے، لیکن بعد میں کتابوں کے مختلف انداز سے نام رکھے گئے، جیسے موطا، جیسے جامع، جیسے سنن، جیسے مسند۔ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر تو پورا ہمارے 2 3 لیکچرز ہیں کہ کتابوں کی مختلف ترتیبات کیسے ہیں۔ یہ جو سعیدہ بانو ہیں ہماری اسٹوڈنٹ سعیدہ بانو، آپ کے ہاتھ سے نا بہت ساری لکیریں لگ رہی ہیں جس کی وجہ سے کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے، تو برائے مہربانی لکیریں لگانے سے آپ بچیں۔ اچھا، یہ ہم نے آپ کو فرق بتایا کہ پہلے دور کی احادیث اور دوسرے دور کی جو مجموعات حدیث تھا ان میں کیا فرق تھا۔ اس کے بعد دیکھیے ہم نے جو دوسرے دور کی جو تصنیفات ہیں اس کو جمع کیا، اس میں یاد رکھیے صغار تابعین اور پھر ان کے بعد تبع تابعین آتے ہیں۔ صغار تابعین سے مراد ہے ایک تو بڑے لیول کے جو تابعین تھے جن کی بہت صحابہ سے ملاقات ہوئی، بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی بجائے ایک اور دوسرا جو طبقہ تھا وہ صغار تابعین کا تھا، یعنی کہ چھوٹے تابعین کا، جو چھوٹے، جیسے امام زہری تھے، امام زہری رحمہ اللہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے پڑھے تھے، یعنی وہ صحابہ جو بالکل آخر میں بڑی عمر کے صحابہ رہ گئے تھے، ان سے جنہوں نے آخری دور کے جو تابعین تھے وہ صغار تابعین کہلاتے ہیں۔ تو ان صغار تابعین یا تبع تابعین جو ان تابعین کے شاگرد تھے، ان تبع تابعین کی تصنیفات کو ہم نے جمع کیا ہے، اور یہاں پر ہم نے آپ کو ہر شہر بھی دیا اور مصنف کا، مؤلف کا، محدث کا جو تاریخ وفات ہے وہ بھی دی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں آج کہ کسی بھی مؤلف کا زمانہ دیکھنے کے لیے کہ کس زمانے کے آدمی تھے ان کی تاریخ وفات دیکھی جاتی ہے۔ مثلا دیکھیے امام ابو محمد عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج، یہ عام طور پہ ابن جریج کہلاتے ہیں، ان کی تاریخ وفات جو ہے 150 ہجری ہے، 150 ہجری۔ تو یہ 150 ہجری کے وفات پانے والے یہ یوں سمجھیے دوسری صدی ہجری کے آدمی ہیں، حالانکہ انہوں نے 25 سال پہلی صدی ہجری کے اندر بھی پائے ہیں، لیکن ان کا دور دوسری صدی ہجری والا کہلائے گا، یہ مکہ میں ہوتے تھے۔ اسی طرح محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی، یہ 151 ہجری میں فوت ہوئے، یہ مدینہ میں ہوتے تھے۔ محمد بن اسحاق ابن یسار یہ جو ہیں ان کی باقاعدہ ایک کتاب ہے مغازی ابن اسحاق کے نام سے،
مغازی ابن اسحاق کے نام. سیرت کا سب سے پہلا ماخذ، سب سے پہلا سورس، سب سے پہلے رسول اللہ کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب محمد بن اسحاق کی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. معمر ابن راشد البصری ثم صنعانی، یہ یمن کے تھے، پہلے بصرہ سے کے رہنے والے تھے، بعد میں صنعاء چلے گئے تھے، یمن چلے گئے تھے. یہ 153 ہجری میں فوت ہوئے. یہ بہت بڑے محدث تھے معمر ابن راشد، اور یہ تابعین، صغار تابعین میں غالباً آتے ہیں. سعید ابن ابی عروبہ، یہ 156 ہجری میں فوت ہوئے بصرہ کے اندر. ابو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعی، یہ شام کے اندر فوت ہوئے، اور امام مالک کے لیول کے یہ آدمی تھے. 156 ہجری میں فوت ہوئے یہ. امام اوزاعی، ان کا اپنا باقاعدہ ایک مسلک اور مذہب تھا جو بعد میں زیادہ تقویت نہیں پا سکا. تو بہرحال امام اوزاعی باقاعدہ ایک مکتب فکر کے اونر تھے. امام اوزاعی. محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی ذئب، یہ مدینہ میں تھے، 158 ہجری میں یہ فوت ہوئے. ربیع ابن صبیح البصری، یہ بصرہ میں 160 ہجری میں فوت ہوئے. شعبہ ابن الحجاج، ان کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، یہ امیر المومنین فی الحدیث شعبہ ابن الحجاج، یہ بصرہ میں 160 ہجری میں فوت ہوئے. پھر ایک بہت بڑے امام زاہد عابد، امام ابو عبداللہ سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ، یہ کوفہ میں ہوتے تھے، اور یہ 161 ہجری میں فوت ہوئے. یہ بہت بڑے محدث تھے، اور یہ اپنے دور کے دو سفیان ہوتے تھے، ایک سفیان الثوری اور ایک سفیان ابن عیینہ، وہ مکہ کے تھے. تو یہ بہت بڑے امام تھے. لیث ابن سعد، یہ مصر میں تھے، یہ بھی اپنے زمانے میں امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے کے آدمی تھے. یہ اپنے زمانے میں مصر کے سب سے بڑے آدمی تھے، 175 ہجری میں فوت ہوئے. ابو سلمہ حماد ابن سلمہ ابن دینار، یہ 176 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے. حماد بھی دو تھے، ایک حماد ابن زید تھے، ایک حماد ابن سلمہ تھے، اور یہ دونوں ایک دور کے تھے. تو یہ حماد ابن سلمہ جو تھے یہ بصرہ کے تھے، اور 176 ہجری میں فوت ہوئے. اسی طرح امام مالک ابن انس، مالک ابن انس امام دار الحجرہ، ان کا ہم تعارف بعد میں مزید بھی کرائیں گے انشاءاللہ. یہ مدینہ میں فوت ہوئے اور 179 ہجری میں فوت ہوئے. عبداللہ ابن المبارک، یہ 181 ہجری میں خراسان میں فوت ہوئے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے. ان کی سیرت کو باقاعدہ طور پر پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ ہم اسی دوران ایک لیکچر رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی سیرت کے اوپر. یہ زندگی میں دو کام کرتے تھے. ایک تو ایک سال یہ پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، اور ایک سال یہ جو ہے جہاد کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے مجھے ان دونوں سے افضل کام کوئی بھی نظر نہیں آتا. اور طلبہ علم کے اوپر بے تحاشا امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ خرچ کیا کرتے تھے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں جب اپنے والد اسماعیل کا تذکرہ کیا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے والد اسماعیل نے عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے امام بخاری اس بات کو فخر سے بیان کر رہے ہیں کہ میرے والد نے عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا ہے، اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ عبداللہ ابن مبارک کا مصافحہ کیا ہے. تو عبداللہ ابن مبارک الحنظلی یہ خراسان کے تھے. یہ جو افغانستان کا علاقہ ہے، اس کے جو فارسی علاقے ہیں یہ خراسان کہلاتے تھے، یہ خراسان کے تھے. بلکہ اگر ان کے مزید ان کی آباء و اجداد میں دیکھا جائے تو یہ ہندوستان سے بھی ان کا تعلق تھا. جرید ابن عبد الحمید الضبی، یہ بھی خراسان کے علاقے رے سے تعلق رکھتے تھے. یہاں رے کے لوگ عام طور پر رازی کہلاتے تھے. یہ 188 ہجری میں فوت ہوئے. عبداللہ ابن وہب المصری، یہ مصر میں تھے اور 197 ہجری میں فوت ہوئے. یہ امام مالک رحمہ اللہ کے بہت قریبی شاگرد تھے. سفیان ابن عیینہ، یہ مکہ میں تھے، بہت بڑے محدث تھے، اور 198 ہجری میں یہ فوت ہوئے. وکیع ابن الجراح، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد تھے. انہی کے بارے میں عام طور پہ امام شافعی کا آپ کو یہ شعر بھی ملیں گے کہ میں نے سألت وکیعا عن سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فإن العلم نور من اللہ ونور اللہ لا يعطى لعاصی. میں نے وکیع سے اپنے جو ہے حافظے کی خرابی کا شکوہ کیا تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں، کیونکہ علم تو اللہ کا نور ہوتا ہے، اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں ملتا. تو یہ وکیع ابن جراح تھے رحمہ اللہ،
یہ کوفہ کے تھے، 197 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، یہ مصر کے تھے، 204 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کا تو تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اماموں کے امام تھے، امام مالک کے شاگرد بھی تھے، امام احمد ابن حنبل کے استاد بھی تھے، اور اماموں کے امام تھے۔ ان کے علوم کی تو الگ ایک داستان ہے، اور ان کے علوم کے الگ چرچے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ اسی طرح امام عبدالرزاق ابن حمام الصنعانی، امام عبدالرزاق ابن حمام الصنعانی جو تھے، یہ امام معمر کے شاگرد تھے، بہت قابل شاگرد تھے، صنعاء کے رہنے والے تھے، 211 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ یہ امام احمد، امام یحییٰ ابن معین اور بڑے بڑے اماموں کے استاد بھی تھے، اور بڑے بڑے اماموں کے شاگرد بھی تھے۔ تو امام عبدالرزاق بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ ان کی بہت بڑی ایک کتاب ہے جس کو مصنف عبدالرزاق کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ 19 تصنیفات کی ہم نے ایک لسٹ دی ہے۔ اس کے بعد ہم نے تعارف کرایا ہے ایک مصنف کا، ایک تصنیف کا، کہ ایک تصنیف ان میں سے امام مالک رحمہ اللہ کی تصنیف موطا امام مالک کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کا آپ کو تعارف کرانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ موطا امام مالک، امام مالک ابو عبداللہ مالک ابن انس الاصبحی، ان کے جو دادا تھے امام مالک کے، ان کا نام تھا ابو عامر الاصبحی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ دار الہجرہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی جو ہجرت کا مقام تھا مدینہ، امام مالک مدینہ میں امام تھے، مدینہ کے امام تھے، امام المسلمین فی زمانہ ہی، اپنے زمانے میں مسلمانوں کے سب سے بڑے امام تھے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ الامام الحافظ فقیہ الامہ شیخ الاسلام، امام مالک کو القاب دی انہوں نے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم، ایک زمانہ آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اپنی سواریوں کے کجاوے کسیں گے، اور انہیں پوری دنیا میں مدینے کے عالم سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے گا۔ پوری دنیا میں طالب علموں کو مدینے کے عالم سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے گا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ ایسے آدمی تھے کہ تقریباً محدثین کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ کی اس حدیث کے اندر جس آدمی کا تذکرہ ہے کہ مدینے کے عالم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوگا، اس آدمی سے مراد امام مالک ابن انس رحمہ اللہ ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے، تاریخ نے یہ دن دیکھے کہ پوری دنیا میں اگر لوگ علم سیکھنے کے لیے آتے تھے صرف امام مالک کے پاس آتے تھے، کیونکہ امام مالک جیسا امام مالک کے دور میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ان کی کتاب کا نام تھا موطا۔ موطا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو لوگ بہت پسند کریں، یا جس کے ساتھ موافقت کی جائے، جس کے ساتھ موافقت کی جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے دو وجہ ہیں، لِأَنَّهُ وَطَّعَ بِهِ الْحَدِيث أي يَسَّرَهُ لِلنَّاسِ، کہ اس کتاب نے حدیث کو لوگوں کے لیے آسان بنایا ہے۔ یعنی وطّع کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، تو حدیث کو اس کتاب نے آسان بنا دیا ہے۔ اس کتاب میں امام مالک رحمہ اللہ نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ فرسٹ ٹائم کتاب کا نام لکھا، باب کا نام لکھا، طہارت کے مسائل الگ لکھے، نماز کے مسائل الگ لکھے، سجدے کے مسائل الگ لکھے، یوں ایک بڑی ترتیب کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک لکھی ہے۔ تو اس وجہ سے اب کسی آدمی کو طہارت کے لیے کوئی حدیث چاہیے کہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ کی طہارت کیسی تھی، تو وہ آگے موطا امام مالک میں طہارت کا چیپٹر کھولے گا۔ کسی نے دیکھنا ہے کہ طلاق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو طلاق کا چیپٹر کھولے گا۔ امام مالک کے دور میں، امام مالک کے دور میں اس ترتیب کے ساتھ کوئی کتاب نہیں تھی۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں غلط دعویٰ ہے۔ امام مالک کے ایک شاگرد ہیں محمد ابن حسن شیبانی رحمہ اللہ، وہ امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں۔ تو بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ محمد بن حسن شیبانی نے ایک کتاب کتاب الآثار کے نام سے پہلے لکھی ہے، اور امام مالک نے اس کو دیکھ کر اپنی کتاب موطا لکھی ہے۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ محمد بن حسن شیبانی خود امام مالک کے شاگرد ہیں، انہوں نے جو سیکھا ہے امام مالک سے سیکھا ہے، بلکہ ان کی ایک کتاب موطا محمد جو ہے وہ امام مالک سے ہی روایت کیا گیا ایک حدیث کا مجموعہ ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے، یہ پہلی مرتبہ اس انداز میں لکھی گئی ہے۔ تو اس کو ایک تو موطا اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے حدیث سیکھنا اس کی وجہ سے آسان ہو گیا، دوسرا اس لیے کہتے ہیں لِمُوَاطَأَةِ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ لَهُ فِيهِ وَمُوَافَقَتُهُمْ عَلَيْهِ، کیونکہ مدینے کے تمام علماء نے
یہ کتاب دیکھی تو ان کی موافقت کی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ بلکہ امام مالک خود کہتے ہیں عرض تو کتابی ہذا علی 70 فقیہا من فقہاء المدینہ فکلہم وافقنی علیہ فسمیتہم الموطا، کہ میں نے یہ کتاب 70 فقہائے مدینہ کے سامنے رکھی، یعنی مدینہ کے جو بڑے بڑے فقیہ لوگ تھے ان میں سے 70 کے سامنے میں نے یہ کتاب لکھی، تو سب نے میری موافقت کی، سب نے میری اس کتاب کو پسند کیا، تو میں نے پھر اس کتاب کا نام ہی موطا رکھ دیا کہ پسند کی ہوئی کتاب۔ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے، موضوع کیا ہے اس کا؟ موضوع ہے احادیث رسول، اقوال صحابہ، فتاوی تابعین، یعنی اس میں رسول اللہ کی احادیث بھی ہیں، صحابہ کے اقوال اور فتوے بھی ہیں، اور تابعین کے اقوال اور فتوے بھی ہیں۔ اور کہتے ہیں امام مالک نے 1,00,000 احادیث میں سے ان چند احادیث کو، 1,000 سے کچھ اوپر احادیث ہیں، ان کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ امام مالک چاہتے تھے کہ سب سے عمدہ ترین چیز لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ یہی وجہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کی جو حدیثیں ہیں، ٹوٹل حدیثیں ہیں، امام مالک کے ایک شاگرد ہیں یحییٰ ابن یحییٰ الاندلسی، یحییٰ ابن یحییٰ الاندلسی، ان کا بھی اپنے ایک الگ مقام ہے، الگ ایک لیول ہے۔ آپ آج بھی اگر دیکھیے کہ افریقہ میں، مغرب کے اندر جو مغربی ممالک ہیں، وہ الجزائر ہو گئے، وہ تیونس ہو گئے، ٹھیک ہے، افریقہ کے بہت سارے ممالک ہو گئے، اور جو اندلس وغیرہ کے علاقے تھے، اسپین وغیرہ کے علاقے تھے، جو مغرب کی طرف کے علاقے ہیں جتنے، وہاں سب لوگ آج بھی مالکی آپ کو ملیں گے، آج بھی وہاں سب لوگ آپ کو مالکی ملیں گے۔ کیوں؟ اس بندے کی وجہ سے، یہ جو یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی ہے، الاندلسی ہے، اس کی وجہ سے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کے جو تھے شاگرد تھے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ میں ہاتھی آ گیا، مدینہ میں ہاتھی آ گیا، تو امام مالک رحمہ اللہ کے تمام شاگردوں نے امام مالک سے اجازت لی کہ امام صاحب ہم نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا، آپ کی اجازت ہو تو ہم ہاتھی دیکھیں۔ تو امام مالک نے منع کب کرنا تھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دیکھو۔ سارے شاگرد چلے گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے، لیکن یحییٰ ابن یحییٰ بیٹھے رہے۔ تو امام مالک نے پوچھا بھائی سارے چلے گئے ہیں تو آپ کیوں نہیں گئے؟ تو کہنے لگے جی میں اندلس سے آیا ہوں، اسپین سے آیا ہوں، میں اس لیے نہیں آیا کہ میں آ کے ہاتھی دیکھوں، میں اسپین سے آیا ہوں اس لیے نہیں آیا کہ میں آ کے ہاتھی دیکھوں، میں آپ سے رسول اللہ کی حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ فوکس دیکھیے امام یحییٰ ابن یحییٰ کا، اور یحییٰ ابن یحییٰ امام مالک کے آخری دور کے شاگردوں میں سے ہیں، آخری دور کے شاگردوں میں سے، لیکن دنیا جہان میں جو بھی موطا چلتی ہے وہ یحییٰ ابن یحییٰ نے امام مالک سے سن کر اپنے پاس لکھی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مقام، جب آپ مخلص ہوتے ہیں نا دین کے ساتھ، علم کے ساتھ، وہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ العلم لا یعطیک بعدہ حتی تعطیہ کلک، علم آپ کو اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دیتا جب تک آپ اپنا سب کچھ علم کے حوالے نہیں کر لیتے۔ تو یحییٰ ابن یحییٰ نے اپنا سب کچھ علم کے حوالے کیا، بعد میں ان کو مغرب کا قاضی لگا دیا گیا، اور ان کی وجہ سے امام مالک کی الموطا، امام مالک کی علوم بہت زیادہ پھیلے۔ بلکہ میں اس کا تعارف آپ کو کراؤں گا آگے، اگلے صفحے میں انشاءاللہ اس کا تعارف آپ کو کراؤں گا کہ امام مالک کی کتابوں پر کام کیا ہوا۔ اچھا، اسی طرح کہتے ہیں کہ ابو بکر الابھوری کہتے ہیں کہ موطا امام مالک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے جتنے اقوال ہیں وہ کل 1,720 ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، صحابہ اکرام کے اقوال، تابعین کے اقوال اور فتوے 1,720 ہیں۔ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ جو روایتیں ہیں وہ 600 ہیں۔ بغیر سند کے، سند جن میں حذف ہے، مرسل روایتیں، وہ 222 ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ صحابہ کے جو اقوال ہیں وہ 613 ہیں، اور تابعین کے جو اقوال ہیں وہ 285 ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مجموعہ ہے، آپ کو بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حدیث کتنی ہے سند والی، بغیر سند کی کتنی ہے، موقوف کتنی، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ نے عام طور پہ ایک کام جو کیا وہ سند ذکر کرنے کی بجائے فرمایا دیا کرتے تھے بلغنی، مجھے یہ روایت ایسے پہنچی ہے، تو محدثین نے اس کو نام دیا بلاغیات مالک، بلاغیات مالک، یعنی امام مالک نے جس میں سند کے بغیر جو روایتیں نقل کی ہیں، اس کے علاوہ الگ ہے۔ تو اس موطا امام مالک کے بارے میں امام شافعی اپنے دور میں فرمایا کرتے تھے اصح کتاب بعد کتاب اللہ موطا الامام مالک،
اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امام مالک کی موطا امام مالک ہے. امام شافعی یوں فرمایا کرتے تھے. بعد میں تو جب صحیح بخاری آئی، صحیح مسلم آئی، اور اس کے اندر جو امام بخاری اور امام مسلم نے جو کوالٹی رکھی حدیث کی، تو محدثین نے پھر ان دونوں کتابوں کو کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب قرار دیا. لیکن چونکہ امام شافعی کے دور میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم نہیں تھی، اس لیے امام شافعی نے اپنے طور پر جو سب سے بہترین کتاب تھی اپنے زمانے میں، اس کو موطا امام مالک کو کتاب اللہ کے بعد یعنی قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب قرار دیا. اسی طریقے سے کہتے ہیں وقد ذهب الى القول بان كل ما في الموطا صحیح جمع من الائمه في المشرق والمغرب. مشرق و مغرب کے علماء کی ایک بڑی تعداد کہتی ہے کہ امام مالک نے اپنی کتاب میں جو کچھ بھی حدیثیں نقل کی ہیں ساری کی ساری صحیح ہیں. لیکن بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ امام مالک کی کتاب کے اندر کچھ روایات ایسی ہیں جو ناقابل قبول ہیں. باقی جو بخاری ہے اور مسلم ہے اس کی ساری حدیث ہی الحمدللہ ٹھیک ہے. موطا امام مالک کی جو سب سے اہم شرح ہے، موطا امام مالک کی شروحات ایک ہی آدمی ہیں جو ابن عبد البر کے نام سے معروف ہیں. انہوں نے امام مالک کی الموطا کے اوپر بہت کام کیا، بہت خدمت کی. انہوں نے 2 کتابیں لکھی. ایک کتاب کا نام تھا الاستذکار فی شرح مذاہب علماء الامصار. اس میں امام مالک رحمہ اللہ کی احادیث کے اوپر پوری دنیا کے جتنے علماء کے اقوال ان کے پاس موجود تھے نا، انہوں نے سارے جمع کر دیے. الاستذکار کہ اس حدیث کے بارے میں یا اس کے اندر جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں فلاں امام کیا کہتے ہیں، فلاں امام کیا کہتے ہیں، فلاں امام کیا کہتے ہیں. تو ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا انہوں نے الاستذکار کے اندر جمع کیا ہے. پھر دوسری کتاب کا نام ہے، انہی کی دوسری کتاب ہے التمہید لما فی المؤطا من المعانی والاسانید. یہ بھی بہت 20 کے قریب جلدوں میں یہ کتاب بھی چھپی ہے، اور اس میں موطا امام مالک کی جو احادیث ہیں ان احادیث کی باقی کون کون سی سندیں ہیں، کہاں کہاں سندیں ہیں، کس کس امام نے کس کس راوی سے وہ حدیث لی ہے، امام ابن عبد البر نے ساری کی ساری سندیں وہاں پر جمع کر دی. پھر کس سند کے اندر کون سے الفاظ فالتو ہیں، کون سے کم ہیں، یعنی سند کے اعتبار سے موطا امام مالک کے حوالے سے بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے التمہید. میں آپ کو ان کی تصویریں بھی دیتا اگر میرے پاس یہ کتابیں موجود ہوتی. ایک بڑی خواہش ہے کہ یہ کتابیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہوں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو یہ بہت اہم کتابیں ہیں موطا امام مالک کی. بلکہ علم حدیث کے اندر علم حدیث کوئی عالم ایسا نہیں ہے جن کو ان کتابوں کی ضرورت اور احتیاج نہ ہو. یہ اتنی شاندار کتابیں ہیں الاستذکار اور التمہید. اور آج کل یہ کتابیں تقریباً کوئی 24 یا 30 جلدوں میں یہ دونوں کتابوں کا مجموعہ الحمدللہ چھپ چکا ہے. اچھا، یہ کتاب امام مالک نے لکھی کیوں ہے؟ اس کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتے چلیں. یہ آخری ہمارا واقعہ ہے انشاءاللہ العزیز. امام مالک رحمہ اللہ نے کتاب اس لیے لکھی کہ خلیفہ ہارون الرشید کے والد تھے ابو جعفر المنصور، وہ بھی خلیفہ تھے. انہوں نے امام مالک سے کہا کہ آپ ایسی کتاب لکھیے جو میں سارے دنیا میں جتنی میری حکومت ہے ساری حکومت میں یہ کتاب بطور نصاب بنا دوں کہ قانون ہوگا کہ اس کتاب کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی، لیکن جب فارغ ہوئے تب تک جو خلیفہ ابو جعفر تھے وہ فوت ہو چکے تھے، ان کے بیٹے خلیفہ ہارون الرشید بن چکے تھے. ایک اور واقعہ قاضی ایاز نے لکھا، کہتے ہیں جی کہ ابو جعفر المنصور جو مکہ میں حج کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے امام مالک کو بلایا اور امام مالک سے کہا کہ اجعل العلم یا ابا عبداللہ علما واحدا، اب ایسا کریں علم کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ہمیں دیں. میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں ایک علم کی بات ہو. تو امام مالک کہتے ہیں یا امیر المؤمنین ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفرقوا فی البلاد فافتى كل في مصره بما رآه. کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے، ہر صحابی کے پاس اپنا جتنا علم تھا اس نے اس علم کے مطابق لوگوں کو فتوے دیے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ان لأهل هذه البلاد قولا ولأهل المدینہ قولا ولأهل العراق قولا تعدوا فيه طورهم. وہ مکے میں تھے نا، تو کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس الگ ایک فتویٰ ہے، مدینہ والوں کے پاس الگ فتویٰ ہے، عراق والوں کے پاس الگ فتویٰ ہے.
تو یہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے جب آپ ایک چیز نافذ کریں گے تو لوگ بفر جائیں گے۔ تو وہ قاضی وہ جو ابو جعفر منصور تھے، کہنے لگی اما اہل العراق فلست اقبل منهم صرفا ولا عدلا، یہ جو عراق والے ہیں نا، میں ان سے کبھی کچھ قبول نہ کروں۔ وانما العلم علم اہل المدینہ، علم تو مدینہ والوں کا ہے۔ فدع للناس العلم، اس لیے لوگوں کے لیے علم کو کسی ایک جگہ پہ جمع کرو۔ یہ سبب تھا امام مالک رحمہ اللہ کی الموطا لکھنے کا۔ بعد میں ایک روایت میں آتا ہے ہارون الرشید نے ان کو آفر کی کہ میں آپ کی یہ کتاب ساری دنیا کا قانون بنا دیتا ہوں، تو امام مالک نے تب بھی یہی کہا تھا کہ لوگوں کے پاس اپنے اپنے فتوے ہیں، اپنے اپنے مقالات ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ یہ قانون نافذ نہ کریں، یا آپ بتائیں، یہ علم پھیلائیں، لیکن اس کو نافذ نہ کریں، وگرنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ بڑے دور اندیش، وہ چاہتے تو اپنی کتاب کی ترویج کے لیے، اپنی کتاب کی مشہوری کے لیے، اپنی کتاب کے زور کے لیے، اپنی اپنی مقام بنانے کے لیے وہ اس کتاب کو نافذ کرا سکتے تھے، لیکن نہیں۔ یاد رکھیے وہ لوگ اپنے ذاتی مفاد سے بہت زیادہ قومی، ملی، اسلامی مفاد کو مد نظر رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا آج اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے لیکچر میں ہم امام مالک کے بعد کی کتابوں کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مختلف دائرے ہیں، مختلف یوں سمجھیے ادوار ہیں، مرحلے ہیں، جن کے بعد علمی حدیث ترقی کرتا ہی رہا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔